نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 72 عن انس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في الخطبة لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. رواه ابن حبان کتاب الایمان 194. عن انس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في الخطبة لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عہد له. رواہ ابن حبان کتاب الایمان 194. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا تو خطبہ میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. قرآن مجید میں بھی آتا ہے سورۃ المؤمنون میں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون راعی وہی گڈریا چرواہا یعنی نگران ذمہ دار کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں دھیان رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ او ہو میں تو بھول ہی گئی او ہو یہ بات تھی بھول گئے یہ بھول گئے وہ بھول گئے. نہیں آپ نگرانی کریں کہ آپ کیا عہد کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں اور کس چیز کا کر رہے ہیں اور اگر آپ نے کر لیا تو پھر آپ کو اس کو پورا کرنا پڑے گا. اب دیکھیے کہ اپنی ساری زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے پاس کچھ چیزیں اللہ کی امانت ہے. مثلا خود اپنا جسم اپنے بچے یہ کیا ہے اللہ کی امانتیں ہیں ہمارے پاس. ہم ان کے مالک نہیں ہیں اپنے جسم کے بھی مالک نہیں ہم یہ بھی کسی کا ہے. اسی طرح کچھ چیزیں بندوں کی ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں. مثلا کسی کی کوئی بات کسی کی کوئی چیز کوئی جا رہا ہے چابیاں آپ کو دے جاتا ہے یا کوئی اور سامان رکھا دیتا ہے آپ کے پاس. کئی چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے پاس رکھائی جاتی ہیں امانت کے طور پر. تو مومن کا کردار کیا ہوتا ہے مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی خیانت نہیں کرتا. اسی طرح بندہ اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ کچھ عہد کرتا ہے. کچھ لفظی عہد ہوتے ہیں اور کچھ خاموش عہد ہوتے ہیں انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں. کچھ عہد بول کر کیے جاتے ہیں اور کچھ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کمٹمنٹ ہے. ہر روز اس پہ آپ یہ نہیں بولتے کہ ہاں یہ میرا وعدہ ہے کہ میں کلاس میں سبق سناؤں گی یا سنوں گی. نہیں جب آپ کو اس کام کے لیے رکھ لیا گیا تو پھر اب آپ اس کمٹمنٹ میں آ گئے اور اب آپ کر ہی نہیں رہے تو یہ خیانت ہوگی. پھر اسی طرح کچھ فطری عہد ہیں. جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہماری روحوں کو تم سے پوچھا الستو بربکم قالوا بلی ہم سب نے وعدہ کیا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. پھر اسی طرح جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو ایمانی عہد کر لیتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کو ایک مانتے ہیں یہ بھی ایک عہد ہو جاتا ہے. تو یہ عہد کی مختلف قسمیں ہیں. تو ان عہدوں کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بعض اوقات ہم کسی کی امانت میں اس لیے خیانت کرتے کہ اس نے بھی کی تھی ہم بدلہ لے رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی حکم ہے لا تخن من خانک جو تم سے خیانت کرے تم اس سے خیانت نہ کرو. اگر کسی نے تم سے وعدہ نہیں پورا کیا تو تم یہ مت کہو کہ میں بھی نہیں پورا کروں گا. مثلا ماں باپ بعض اوقات بچوں سے وعدہ کر لیتے ہیں لیکن پورا نہیں کرتے. تو اب بچے ہی نہیں کہہ سکتے کون سا امی نے میرے سے کیا وہ وعدہ پورا کیا تھا تو اب میں کیوں وعدہ پورا کروں. یہ بہانہ اور عذر کافی نہیں ہے کہ دوسرے شخص نے کام نہیں کیا تو آپ بھی نہیں کریں. اس کے رب کے ساتھ ہے اس کا معاملہ اور ہمارا معاملہ ہمارے رب کے ساتھ. اگر کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو ہمارے لیے جواز نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں. ہمیں اپنی جگہ پوری کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ خیانت بہت بڑھ جائے گی امانت کی پاسداری نہیں ہوگی لوگوں میں سے امانت اٹھا لی جائے گی اور تقریباً سبھی خائن ہو جائیں گے کسی نہ کسی درجے میں. لیکن یہ ظاہری طور پر نہیں ہوگا یہ اندرونی طور پر ہوگا باطنی طور پر اندر سے کھوکھلے ہوں گے
تصنع اور ظاہریت میں وہ بہت زبردست نظر آئیں گے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ بھی، کہ یقال للرجل ما اعقله ما اظرفه ما اجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من ایمان. کہا جائے گا کہ کتنا عقل مند ہے فلاں شخص، کتنا خوش گفتار ہے، کتنی خوبصورت باتیں کرتا ہے، کتنا زبردست ہے، اور اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہ ہوگا. اس کا سارا اخلاق مصنوعی ہوگا. اس دور میں آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں صرف ظاہر میں بہت اچھی نظر آتی ہیں، حقیقت میں ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی، اور سب کو پتا ہوتا ہے وہ دھوکہ کھا رہے ہیں، لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ جھوٹ ہے اور یہ فراڈ ہے، لیکن پھر بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. بہت سے ایڈورٹیزمنٹس ان کے اندر جو فائدے چیزوں کے بتائے جاتے ہیں کہ یہ آپ بس خرید تو لیں پھر آپ کی دنیا بدل جائے گی، لیکن وہ اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ کہہ رہے، پھر بھی بھاگے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ ظاہریت کو دیکھتے ہیں، تصنع، مصنوعی پن. تو اسلام ٹھوس کردار بتاتا ہے اختیار کرنے کو، سالڈ، اندر سے بھی اچھے، اندر سے بھی سچے، اندر سے امانت دار، عہد کی پابندی کرنے والے. یہ جو امین ہونا ہے یہ بہترین صفات میں سے، تمام پیغمبر امین تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ 4 خصلتیں اگر تم میں موجود ہوں تو دنیا میں سے کچھ بھی گم ہو جائے، کچھ بھی چلا جائے، کچھ بھی کھو جائے تو کوئی افسوس نہیں، کوئی غم نہیں. اور وہ 4 خصلتیں کون سی؟ نمبر 1، امانت کی حفاظت. اگر یہ تمہارے اندر ہے کہ تم امانت کی حفاظت کرتے ہو، اب مثلا یہ زندگی بھی امانت ہے نا ہمارے پاس، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اپنے وقت کی حفاظت کریں، لغو باتوں میں، فضول چیزوں میں نہیں گزاریں. بچے امانت ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں. مال امانت ہے، اس کو فضول خرچی میں نہیں ضائع کریں، اڑائیں نہیں. تو پہلی چیز امانت کی حفاظت. اسی طرح کوئی کام ہمارے ذمہ، کوئی ڈیوٹی ہمیں دی جاتی ہے، وہ بھی امانت ہے، اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. نمبر 2، سچی گفتگو. نمبر 3، اچھا اخلاق. اور نمبر 4، رزق کی پاک دامنی، حلال رزق، صاف رزق، طیب رزق. تو یہ ایک بہترین خوبی ہے. اگر کسی کے اندر یہ خوبیاں ہیں تو گویا اس کے اندر سب کچھ ہے. آپ سوچئے اگر کوئی شخص ایسا آپ کو ملے کہ جو امانتوں کی حفاظت کرنے، آپ کے راز کی حفاظت کرنے والا ہے، سچ بولتا ہے، اچھے اخلاق کا ہے، حلال کھاتا ہے، تو آپ سوچئے کہ کتنے خوش قسمت ہے کہ اگر آپ کو ایسے لوگ ملے زندگی میں. جو بچی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے یہ کوالٹیز کون دیکھ رہا ہے؟ اب جو مسائل ہوتے ہیں تو پھر اپنی غلطی کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے دیکھا کیا. پھر اسی طرح امانت کی ادائیگی جنت کی ضمانت دلاتی. عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت یعنی گارنٹی دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا، جب امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو بچاؤ. نظروں کی بھی خیانت ہوتی ہے نا، قرآن پاک میں آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، کہ جس چیز کو دیکھنے سے منع کیا، چھپ کے بھی یوٹیوب پر کوئی ایسی فحش چیزیں مت دیکھو، کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہم دیکھ لیتے ہیں. اپنی نظروں کو بچاؤ. کئی نظر آ بھی جائے کوئی بےہودہ چیز تو اپنی نظریں خود بخود پھیر لو، اور اپنے ہاتھ روک لو. اپنے ہاتھ روک لو یعنی کسی بھی غلط کام کے کرنے سے. تو ایسے شخص کے لیے جنت کی ضمانت ہے جس کی یہ خوبیاں. پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی دل میں ایمان اور کفر اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی جھوٹ اور سچ، اور نہ خیانت اور امانت ایک وقت میں ایک شخص ایک ہی طرح کا ہوگا. پھر اسی طرح نااہل کو کام دینا بھی خیانت ہے، یعنی ایک شخص کام کر ہی نہیں سکتا اور اس کے حوالے وہ کام کر دیا جائے. ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا ضائع ہونا کیا ہے؟ فرمایا جب کام نااہل کے سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. اس میں وہ ابیلٹی نہیں جس کو وہ کام دے دیا گیا. بعض لوگ کثرت نفسی سے کام لیتے ہیں نا، کر سکتے ہیں وہ، لیکن جان چھڑانے کے لیے یا صرف بچنے کے لیے کہ بوجھ اٹھانا پڑے گا کام کرنا نہیں چاہتے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب آپ کو پتا ہو کہ دوسرا شخص اس قابل ہی نہیں غریب، تو اس کو وہ کام دینا جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی زیادتی اور اپنے ساتھ بھی، یہ کام خراب ہو جائے گا.
اور یہ صفت امانت میں خیانت کس کی صفات میں سے؟ منافق کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو. اب اس پر ہم سب اپنے ایمان کو پرکھ لیں. ہم نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں. فرمایا 3 باتیں اگر ہیں تو یہ منافقت کی علامت ہے. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. تو ایسا شخص منافق. ہم سب سوچ سمجھ کے وعدے کیا کریں. جب بول رہے ہو تو سوچا کریں کہ کیا حقیقت کے خلاف تو نہیں بات کر رہے. اور جب کوئی ذمہ داری یا ڈیوٹی دی جائے تو اس کو جان پر لے کے بھی پوری کریں، کیونکہ عہد شکنی کے بہت نقصان ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے. کیونکہ فرسٹریشن ہوتی ہے نا کہ ایک شخص نے کہا میں یہ کام کر دوں گا، پھر اس نے نہیں کیا، اور اس ایک کے کام نہ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات بڑے بڑے بزنس لاس میں چلے جاتے ہیں، بڑی بڑی خرابیاں ہو جاتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر وہ انسان غصے میں آتا ہے اور پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، مغلوب ہو جاتی ہے وہ قوم، کیونکہ ان کا کردار ہی کوئی نہیں رہا نا. کچے ہو گئے، کچے برتن، مٹی کے برتن، پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اور یہ چیز قیامت کے دن شرمندگی کا باعث بھی ہوگی، کیونکہ دھوکہ دینے والا اپنے علامت سے پہچانا جائے گا. اس کے ہاتھ میں جنڈر دے دیا جائے گا جس سے پہچانا جائے گا. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اگلی حدیث اس کو بھی پورا کر لیتے ہیں کیونکہ پچھلے ٹاپک سے ملتی جلتی ہے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا. رواہ مسلم کتاب الایمان. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا. رواہ مسلم کتاب الایمان 283. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمان نے مسلمان کو مارا، اور جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اور یہ جو ملاوٹ والی بات ہے نا، غشنا، اس کا معنی صرف ملاوٹ نہیں ہے، اس کا معنی بھی دھوکہ دینا ہے. یعنی جس نے ہمیں دھوکہ دیا، خواہ وہ ملاوٹ کر کے یا کسی بھی اور طریقے سے، کیا وہ نقل کر کے یا کہے کچھ اور کرے کچھ، نیت میں کچھ ہے اور زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہوں، بے وقوف بنائے دوسرے کو. تو پہلی چیز جو ہے من حمل السلاح علینا، جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اپنے کسی بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ کیا، جیسے چھری کے ساتھ یا بندوق کے ساتھ، تو فرشتے اس وقت تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اشارہ کرنا چھوڑ نہیں دیتا، اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو. یعنی کسی کی طرف بھی اسلحے سے اشارہ نہیں کیا جا سکتا، کسی ایسی چیز سے جس سے اس کو مارا جائے. عام حالات میں تو اخلاقی طور پر کسی کی طرف انگلی اٹھا کر انگلی سے اشارہ کرنا وہ یہ بھی بد اخلاقی ہے. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی پہچان کرانی ہوتی، تو آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاں شخص جس نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، لیکن آپ آپس میں بات کریں اور کہتے ہیں وہ دیکھیں نا وہ جو اس طرف اس سے آگے ایسے انگلیوں سے پوائنٹ، یہ بھی بد اخلاقی. پھر اس کے بعد کسی پینسل کے ساتھ، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ بعض اوقات نوکدار چیز کوئی بھی اٹھائی اور ہو سکتا ہے ہاتھ سے چھوٹ گئی باتیں کرتے کرتے، تو کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، کسی کا کہیں اور زخم ہو سکتا ہے چہرے پہ یا کہیں بھی، تو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی، اس کی بھی اجازت نہیں. پھر اسی طرح چھری کانٹے وغیرہ، کینچی، بعض لوگ تو غصے میں آ کے پھر پھینک بھی دیتے ہیں نا، دوسرے کو نقصان کر دیتے ہیں. اور خاص طور پر اسلحہ جیسے تلوار، تیر یا بندوق، توپ، رائفل، کچھ بھی ایسی چیز، اس سے مذاق میں بھی اشارہ نہیں کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی دوسرے کو جہاں لگے تو جان ہی نہ چلی جائے، اس کا نقصان نہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا، ممکن ہے شیطان اسے اس کے ہاتھ سے چھڑوا دے، پھر وہ کسی مسلمان کو مار کر اس کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر پڑے. یعنی کسی جان کا قتل کرنا
بہت بڑا جرم ہے، اپنی عاقبت برباد کرنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ دونوں جہنم کے کناروں میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہ اسے قتل کر دیتا تو دونوں جہنم میں جا گرتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مقتول کیوں جاتا ہے، یعنی اگر وہ بھی کسی بھی طرح اس میں شریک ہو تو انجام میں بھی شریک ہو جائے گا۔ احنف بن قیس کہتے ہیں میں حضرت علی کی جنگ جمل میں مدد کے لیے تیار تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ حضرت علی کی مدد کرنے۔ انہوں نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب دو مسلمان تلوار کھینچ کر ایک دوسرے سے بھڑ جائیں، آپس میں لڑ جائیں، تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو قاتل تھا لیکن مقتول کو سزا کیوں ملی؟ فرمایا وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر آمادہ تھا، کہ وہ بھی یہی چاہ رہا تھا، تو نیت کی وجہ سے اس میں پہنچا۔ ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم ایسی قوم کو دیکھو گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب میں صبح کریں گے اور اللہ کی ناراضگی میں شام کریں گے، یعنی وہ اپنی رعایا کو مارنے والے ہوں گے۔ پھر اسی طرح خاص مواقع پر جیسے اسلحہ اٹھایا جاتا ہے تو بھی اس کو نیام میں رکھ کے اٹھانا چاہیے، جس اسلحے کی نمائش ہے یا کسی بھی طرح تو پوری حفاظت کے ساتھ اٹھایا جائے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ایک آدمی مسجد میں سے تیر لے کر گزرا جس کے پھل باہر کو نکلے ہوئے تھے، تو اسے حکم دیا گیا کہ اس کی نوک کا خیال رکھو کہیں وہ کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز مثلا ٹوٹا ہوا شیشہ اٹھا کے آپ جا رہے ہیں یا کوئی چیزیں اٹھا کے فرنیچر منتقل کر رہے ہیں تو پہلے دوسروں کو بتائیں۔ اب آپ دیکھیں یہ سارا کلچر ہم نے ایکسپورٹ کر دیا اور خود خالی ہاتھ ہے اور انسانی جان کا احترام نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو اپنی تکلیف سے نہیں بچاتے۔ اسی طرح پکڑاتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی تلوار دینے سے منع کیا ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے نا کہ یہ تلوار مجھے پکڑا دو تو پہلے کس میں ڈالو؟ نیام میں ڈالو، پھر اس کو پکڑاؤ۔ اسی طرح مثلا کوئی کہتا ہے ذرا مجھے پین دینا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چٹ سے دے مارتے اور اس کی دوسرے کو جا کھبوتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بند کر دینا چاہیے، الا یہ کہ آپ اس کی پچھلی سائڈ سے اس کو پکڑائیں، سامنے سے نہیں دیں کسی کو یوں کر کے، بلکہ اس کو اپنی طرف کر کے یا اس طرح کر کے پکڑائیں تاکہ وہ زخمی نہ ہو، چوٹ نہ لگے۔ اسی طرح بچوں کا معاملہ ہے، کھلونے وغیرہ اگر دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو ہم پر تیر اندازی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تیر اندازی رات کو نہیں کرو، کیوں؟ کسی شخص کو جا لگے کہ مر جائے گا تو تم جہالت میں غلط کام کر بیٹھو۔ کچھ سال پہلے کیو ٹی وی پر میں نے کچھ پروگرام کیے تھے، عید کیسے گزارے، رمضان کیسے گزارے، اگر آپ کو یاد ہوگا، تو اس کے پروڈیوسر تھے جنہوں نے وہ پروگرام بہت محنت سے ریکارڈ کروائے اور پھر ان کو ریلیز بھی کیا۔ تو کل پرسوں مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص کے ساتھ کام کیا ہو تو آپ کو سن کے افسوس ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ خیریت تھی، بیمار ہوئے، کیا ہوا؟ تو پتہ چلا کہ وہ اپنی گاڑی سے نکل کے اس کا دروازہ بند کر کے جا رہے تھے، تو یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی اور وہ گولیاں برسائی جا رہی تھی کراچی میں، تو ایک گولی اچانک ان کو آ لگی اور ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اس طریقے پر کتنے قیمتی لوگوں کو کھو دیا گیا کہ کسی نے ان کی طرف بھی نہیں کیا تھا، لیکن فضا میں اگر گولیاں برسائی جا رہی ہیں تو کسی کو بھی لگ سکتی ہیں، تو ایسی گولہ باری کی بھی اجازت نہیں۔ بعض لوگ شادیوں میں ایسے دھماکے کرتے ہیں یا ایسی چیزیں چھوڑتے ہیں کہ جو کسی کو بھی لگ کے نقصان دے سکتی، تو یہ سب کچھ احتیاط کے لائق ہے۔ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، کہ کوئی ہمارے تیروں کا شکار نہ ہو، چاہے وہ کہیں سے بھی نکلے۔ اور حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے وہ دھوکے سے متعلق ہے، من غشنا فلیس منا، تو یہ غشہ یا غشو غشن سے ہے، تو اصل میں کسی چیز میں کمزوری اور اس کے بارے میں جلدی کرنے کو کہتے ہیں غش، یعنی جس میں کسی کی خالص خیر خواہی نہ کی جائے۔ نصیحت کے اپوزٹ ہے، نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں نا، تو غش کیا ہے؟ بدخواہی۔ اسی طرح اگر عمدہ چیز کو گھٹیا چیز کے ساتھ مکس اپ کر دیا جائے تو وہ بھی غش۔ مثلا آپ فروٹ بیچ رہے ہیں، سامنے بہت اچھے ہیں، لیکن جس وقت وہ ڈال کے دینے لگتے ہیں تو ایک دم سے ہر قسم کے ملا جلا کے اٹھا کے دھوکے میں بیچ دیے۔ تو اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، خرید و فروخت میں دھوکہ دینا، پھر اسی طرح کوئی آپ سے مشورہ کرے تو آپ اس کو غلط مشورہ دے کے دھوکہ دیں، پھر رعیت کے بارے میں دھوکے سے کام لینا، ان کو لا علمی میں رکھنا، اندھیرے میں رکھنا، ان کا نقصان ان کو نہیں بتانا،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جو رائی اپنی رعیت کو دھوکہ دے وہ جہنم میں جائے گا. اسی طرح بزنس میں دھوکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج بیچنے والے کے پاس گئے تو آپ نے اس کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو وہ اندر سے گیلا تھا. تو آپ نے فرمایا لیس منا من غش، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. تو اس نے کہا کہ بارش کی وجہ سے بھیگ گیا. تو آپ نے فرمایا یہ حصہ پھر اوپر کر دیتے، یعنی اگر بارش سے بھیگا ہے تو اس کو چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے. بعض اوقات رشتے لین دین میں دھوکہ ہوتا ہے. تو دھوکے کی کوئی بھی قسم جو ہے وہ درست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مکر اور دھوکہ آگ میں لے جائیں گے. مکر کرنا بھی، یعنی بات کوئی اور بنا کے کچھ اور دکھانا. کچھ لوگوں کی یہ بہت عادت ہوتی ہے، سیدھی بات نہیں کرتے، ایسی لاگ لپیٹ سے بات کریں گے کہ مقصد ان کا کچھ اور ہوگا، قصہ کوئی اور سنا رہے ہوں گے. عورتوں میں خصوصاً ایسی چالیں بہت پائی جاتی ہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. بچوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں. تو معاملات میں انسان کو بہت واضح ہونا چاہیے. اتنی ہمت انسان میں ہونی چاہیے کہ حکمت کے ساتھ سیدھی بات دوسرے کو بتائے کہ کیا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا. ایک وہ شخص جس نے میرے نام پہ عہد کیا اور پھر توڑ دیا. وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کے اس کی قیمت کھا لی. اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پہ رکھا، اس سے کام تو پورا لیا، مزدوری نہیں دی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جاب پہ رکھ لیتے ہیں، سارا مہینہ کام کراتے ہیں اور پھر اس کو فارغ کر دیتے ہیں. یا پھر یہ کہ وقت پہ اس کو تنخواہ نہیں دیتے، کبھی دیتے ہیں کبھی دینا ہی بھول جاتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. اور جس کا جتنا بڑا عہدہ ہے اس کا دھوکہ بھی اتنا ہی بڑا ہے. یعنی جس کی جتنی وسیع ذمہ داریاں ہیں، جتنے وسیع کام ہیں، اتنا ہی اگر وہ دھوکے اور فریب فراڈ سے کام لیتا ہے تو اس کا اتنا ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.